آپ ایم پی اے ایم این اے ٹاؤن ناظم واظم یہ بہت چھوٹی سی باتیں کر رہے ہیں آپ. صحیح ہے, یہ تو بہت اس سے بڑی اوپر کی چیزیں جی. سب سے بڑی آفر بتا دیں. آپ سمجھے نا, آپ نہیں میں پارٹی کا نام آپ نہیں بتا رہے, بلکہ میں یہ حکم دیتا ہوں تمام مردوں کو کہ کبھی دوسری شادی کا مت سوچنا, دوسری شادی نہیں کرنا. کچھ بھی الٹا سیدھا بولے اپنے شیفا صاحب کو, تنقید کرے, میمز بنائیں, گالیاں دیں, لیکن شیفا صاحب ہمیشہ آپ کے لیے دعا کریں. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching the all new episode of the Sapiens Experience podcast. ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں we are going to have this phenomenal guest joining us all the way from Karachi. اگر ہم بات کریں ان کی ابھی تک کی جرنی کی, so from last 4 decades he is serving humanity and اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس فیلڈ میں آنے کا کیا ریزن تھا, کیا مقصد تھا اینڈ کون ان کو اس فیلڈ میں لایا, ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے. وی آر ہیونگ نن ادر دین چھیپا صاحب فرام چھیپا ویلفیئر ایسوسیشن. السلام علیکم چھیپا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیے کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اینڈ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اینڈ انفیکٹ آپ کو دیکھ کے کافی موٹیویٹڈ بھی ہوں اور کافی انرجائز بھی ہو گیا ہوں اب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس آپ کو جو ہے وہ میں نے دیکھا تو پہلے تو مجھے جب میری ٹیم نے بتایا تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کتنی بڑی ایج کے جو ہے کوئی صاحب ہوں گے اور وہ جناب اپنی پوسٹ کارڈ جو ہے وہ کریں گے. تو آپ کے پاس جب میں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر تو دیکھا تو آپ تو ماشاءاللہ بہت ینگ ہیں اور بہت انرجیٹک ہیں ماشاءاللہ. میری بہت ساری دعائیں. نہیں, تھینک یو سو مچ چھیپا صاحب. آپ کو زندگی میں آگے جتنے بھی موڑ آئیں تو اس کے اوپر آپ کو کامیابی کامرانی اللہ پاک آپ کو نصیب کرے, عطا فرمائے, میری دعائیں. بہت شکریہ چھیپا صاحب. کیونکہ ابھی تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی جو ہے وہ زندگی ہے جس میں آپ نے جو بھی آپ کے اندر جو صلاحیت ہیں تو اللہ پاک اس کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کرنے کا آپ کو موقع دے, میری دعا. تھینک یو ونس اگین چھیپا صاحب. اینڈ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے بھی ایک بڑا زبردست ایک یہ ٹریٹ ہے آپ کو دیکھنا, کیونکہ لوگوں نے اکثر آپ کو رمضان ٹرانسمیشنز میں یا لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے تھرو آؤٹ پاکستان میں دیکھا ہے. اینڈ جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو دنیا بھر سے کر رہے ہیں, ارسپیکٹو آف ریلیجن, ریس, کاسٹ, آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ جیسا ہم نے انٹروڈکشن میں بتایا, لوگوں کو فرام لاسٹ 40 ایئرز آلموسٹ 4 ڈیکیڈس سے آپ سرو کر رہے ہیں. کچھ انٹرویوز میں, کچھ کانورزیشنز میں جہاں سے ہم بات کو لے کے چلتے ہیں, آپ نے مینشن کیا ہے کہ ٹرامیٹک ایک انسیڈنٹ تھا 1987 کا آئی گیس, جس کے بعد آپ اس فیلڈ میں جس کو کہتے ہیں یا آپ ایک فلنتھروفی کی طرف آئے. تھوڑا سا بریفلی اگر اس کے بارے میں بتانا چاہیں کہ ایک ٹین ایجر لڑکا 1987 میں کس طرح اس کو آئیڈیا تھا کہ اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کرے گا ان فیوچر. عزیر بھائی, سلسلہ یہ ہوا تھا کہ یہ سن 1987 کی بات ہے اور میں نے جو ہے وہ میٹرک کا ایگزام دیا تھا اور اپنے رزلٹ کا جو ہے وہ ویٹ کر رہا تھا. تو مسجد سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ جناب کراچی میں جو صدر کا علاقہ ہے بوری بازار, وہاں پر 2 بم پھوٹ گئے ہیں اور اس بم پھوٹنے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زخمیوں کی ہے. تو ان زخمیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے خون کی احتیاط کی ضرورت ہے. تو وہ اناؤنسمنٹ جو مسجد سے کیا گیا تھا وہ خون کے عطیے کے لیے کیا گیا تھا کہ بھئی آپ ہسپتال پہنچیں. لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہسپتال پہنچیں اور خون ڈونیٹ کریں تاکہ وہ جو زخمی ہیں ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. تو میں نے یہ مسجد کا جو اناؤنسمنٹ تھا وہ سننے کے بعد جو ہے وہ ہاسپٹل گیا میں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. اور جب میں نے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو کیجولٹی کی طرف جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس طرف کو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے, لوگوں کا رش لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ جا کے دیکھوں کہ بھئی یہ اتنے سارے لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں, کیا ہو گیا. تو میں جب آگے بڑھا وہاں ایمرجنسی کی طرف, ٹراما کی طرف, کیجولٹی کی طرف, تو میں نے دیکھا کہ بھئی وہاں تو زخمیوں کو جو ہے لے کر مطلب ہے کہ آ رہے تھے
اور اس وقت جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ اس کراچی شہر میں کالی پیلی ٹیکسیاں چلا کرتی تھیں، جی تو ان زخمیوں کو لوگ کالی پیلی ٹیکسیوں میں لے کر آ رہے ہیں، رکشا کے اندر لے کر آ رہے ہیں، مطلب غرض جس طریقے سے بھی ان زخمیوں کو جو ہے وہ ہسپتال پہنچایا جائے وہ ذریعے جو ہے وہ استعمال ہو رہے تھے. مطلب میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس وقت یہ دیکھا کہ جسے ٹھیلا ہم کہتے ہیں جی تو لوگ ان زخمیوں کو اس ٹھیلے کے اوپر اس ویل باروں کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ ہسپتال لے کر آئے. تو اب جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں بھی جو ہے چونکہ ایک نوجوان تھا تو میں نے جب یہ سارے سلسلہ دیکھا تو میں بھی جو ہے ان زخمیوں کو اٹھا کے اندر ایمرجنسی میں لے کے جاتا رہا. پھر جب وہ اندر چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹانا میں نے شروع کر دیا. تو اب وہ اچھا اب یہ اتنی بڑی مطلب ہے کہ کیجولٹی ہوئی تھی، اتنی بڑی مطلب ہے کہ وہ یہ دھماکوں کا نقصان ہوا تھا کہ اتنی بڑی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا دھماکہ تھا. اچھا جی. اور اتنی بڑی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ پراپر اسپاٹ سے ہاسپٹل ان کو جو ٹرانسپورٹیشن تھی جو ایمبولینس تھی وہ نہیں اویلیبل تھی. تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بیچارے جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر اللہ میاں کو پیارے ہو گئے. اچھا اب یہ جب سارے سلسلہ میں نے دیکھا مطلب ہے کہ نہ اتنی بڑی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے پراپر وہ ٹائملی ہاسپٹل وہ زخمی پہنچ سکے نہ. اچھا جو لوگ پہنچ گئے تو ان کے پاس ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نہیں تھے، پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھا، میڈیسنس نہیں تھیں، بلڈ نہیں تھا، ایون کہ بیڈ بھی نہیں تھے. ان زخمیوں کو جو ہے زمین پہ لٹا کے جو ہے نا مطلب ہے کہ لٹا دیا گیا. اور اپنی نوعیت کا یہ ایک تو پہلا واقعہ بھی تھا. پہلا واقعہ تھا اور پہلا واقعہ اور اتنا بڑا واقعہ جی کہ مطلب ہے کہ اس دھماکوں نے جو ہے مطلب ہے کہ وہ ہلا کے رکھ دیا کہ آپ کیسے مطلب ہے کریں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کی مطلب آپ دیکھیں کہ جناب کوئی زلزلہ آتا ہے، جی کوئی سیلاب آتا ہے یا اور کوئی نیچرل کلائمیٹی مطلب ہے کہ آتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ایک جو ہے وہ پریپریشن ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن اس قسم کی جو پریکاشنز اور پریپریشن مطلب ہے کہ وہ کبھی کی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جناب ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور مطلب ہے کہ جب ہم اس وقت دیکھ رہے تھے تو جی ہمیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جی ایسا ہو سکتا نہیں بلکہ ایسا ہو چکا ہے اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. بہرحال درجنوں لوگ جو ہے نا درجنوں لوگ اس وقت میرے سامنے میرے ہاتھوں پر تڑپ تڑپ کے بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اللہ میاں کے پیارے ہو گئے. اچھا چیپا صاحب آپ نے جیسے انسیڈنٹ یہ بیان کیا کمپیریٹیولی اگر ہم بات کریں باقی پروونسز اینڈ سٹیز کی تو کراچی سندھ کے اندر اسپیشلی کراچی نے اس ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی دیکھیں. تھوڑا سا آپ اس ٹینیور کو بھی ایکسپلین کریں فرام 1987 آن ورڈس ارلی 2000 یا 2000 میں بھی کیا سچویشن تھی تھرو آؤٹ کراچی کی. اسٹارٹنگ ہرڈلس کیا تھے آپ کے لیے جب آپ نے یہ دیکھا کیونکہ کراچی میں ایوری ناؤ اینڈ دین چاہے وہ آپریشنز ہوں یا اسٹرائکس ہوں یا اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں اس کی تعداد بڑھتی بھی گئی ہے اور سم ہاؤ انریسٹ رہا ہے سچویشن. تو تھوڑا سا بتائیے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس پورے ٹائم پیریڈ میں. میں اپنی پہلی بات اگر آپ اجازت دو جی تو جی اس کو مکمل کر لوں کہ جب وہ کئی درجنوں لوگوں نے میرے ہاتھوں پر اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کر بیچارے وہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے تو شام کا وقت ہو گیا. پھر ہم سب ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف بیٹھے تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، وہی تھک گئے. تو ہم پھر یہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑا نقصان کر کے یہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ برپا کر دی. انہوں نے یہ کون ظالم لوگ ہیں اور یہ بیچارے جو سارے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے جو شہید ہو گئے ان کا کیا قصور تھا. تو بس دل بھی جو ہے وہ بہت غمگین تھا، بہت افسردہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ بیچارے تڑپ تڑپ کے جو ہے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے. تو بس اسی وقت جو ہے میں نے جو ہے وہ آسمان پر دیکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی
اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، آج جس طریقے سے اس انسانیت کا ناحق خون ہوا ہے، ناحق قتل ہوا ہے، خدا نہ کرے، اور اچھا بہت ساری لوگوں کی زندگیاں جو ہے بچائی جا سکتی تھی کہ اگر ان کو ٹائملی جو ہے وہ ہاسپٹل کر دیا جاتا، زیادہ فرسٹ خون پی ایڈ دے جانے دی کی وجہ سے جاتی. زیادہ اموات ہوئی ہیں، جو زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں. تو ایک پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی اگر ایسا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے تو میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں مخلوق خدا کی زندگیوں کو بچانا چاہتا ہوں، میں مخلوق خدا کی خدمت کو میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر فرنٹ لائن پر جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہوں. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو مجھے ہمت دے، تو مجھے توفیق دے، تو میرے ہاتھ مضبوط کر، تو میری مدد فرما، تو میری غیب سے مدد فرما اور مجھے مضبوط کر، تاکہ میں جو ہے خدا نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو تو اپنے حصے کا کام جو ہے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا انجام دے سکوں. میں کہتے ہیں نا کہ بعض جو لمحے قبولیت کا ہوتے ہیں وقت. وہ قبولیت کے، دعا کی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں. تو بس وہ جو لمحہ تھا وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اور اللہ رب العزت نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے میری اس دعا کو جو ہے وہ قبول فرمایا، اور جو ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کی اس میں اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے اسے ڈیوٹی پر مامور فرما دیا. اور آج 40 سال ہو گئے ہیں، میں اور میری ٹیم اور چھپا فاؤنڈیشن کا ایک ایک رضاکار اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو لگائی گئی انسانیت کی خدمت کی ڈیوٹی ہے وہ ہم جو ہے وہ سر انجام نہیں دے رہے نہیں، ہیں. ایبسلیوٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں دیکھا بھی جا رہا ہے، آپ کو سراہا بھی جاتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ. جی اب جہاں تک آپ کے اگلا مطلب ہے کہ تو آپ دیکھیں کہ جب 1987 سے آج ہم 2025 میں ہیں، جی تو بہت ساری چیزیں مطلب ہے کہ وہ یہاں پر جہاں آپ نے انریسٹ کی بات کی، یقیناً، اور خاص طور پر جو ہے وہ ہم پاکستان میں سب سے زیادہ جو ڈسٹرب سٹی رہا وہ کراچی رہا. کراچی کے اندر بہت ساری چیزیں مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جناب مطلب وہ جب یہ 1987 والا پہلا جو بلاسٹ ہوا، یہ جو دو دھماکے ہوئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کراچی جس انریسٹ کی طرف آگے مطلب ہے کہ بڑھا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت مطلب ہے کہ یہاں آپریشنز بھی ہوئے ہیں، یہاں پر مطلب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بالکل چیلنج رہی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ یہاں ایک وقت ایسا آیا کہ جب جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے وہ آرمی چیف تھے، اور یہاں پھر کراچی کے اندر جو ہے جنرل بلال اکبر صاحب ڈی جی رینجرز تھے. تو پھر وہ وفاقی سطح کے اوپر ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے اور حکومت نے جو ہے وہ بیٹھ کر یہاں جو ہے وہ کچھ چیزیں مطلب ہے کہ کیں کہ جو یہ انریسٹ ہے، یہ امن و امان کی جو خراب صورت حال ہے، اس خراب صورت حال کو کیسے بہتر کیا جائے، سب کچھ کیا. تو پھر وہ ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک باقاعدہ سے ایک آپریشن شروع کیا گیا، اور وہ چیزیں جو ہیں پھر وہ ہمیں آہستہ 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 بہتر نظر آئیں، بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں. اور کافی حد تک اب ہم 2025 میں اگر بیٹھے ہیں تو میں جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ہر وقت مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے امن و امان کی جو صورتحال ہوتی تھی وہ چیلنج مطلب ہے. ایوری ڈے ایک سرٹن نمبر آف باڈی کاؤنٹ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. جی وہ مطلب ہر روز کا یہ معمول بن چکا تھا کہ جناب آپ کو درجنوں جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہمیں چھیپا ایمبولینس جو ہے وہ اٹھایا کرتی تھی، چھیپا کے رضاکار اٹھایا کرتے تھے، اور وہ کوئی بوری میں بند ہے تو کوئی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر مطلب ہے کہ کہیں سے مل رہے ہیں. تشدد زیادہ میں نے یہ بھی دیکھا کافی زیادہ ٹارچر. جی بہت مطلب ہر قسم کا مطلب اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ بہت خطرناک مطلب ہے کہ وہ صورتحال یہاں پر تھی. تو اچھا اس خطرناک صورتحال میں پھر آپ اپنے ریسکیو کو کام بھی سر انجام دیں، تو ہم بھی ظاہر ہے جب وہ کام کیا کرتے تو اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کر مطلب وہ کرتے. اور اس میں آپ کے میں علم میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے کئی جو ہے مددگار اور رضاکار جو ہے وہ ان سارے حالات اور واقعات، چاہے وہ بم دھماکے ہوں، چاہے وہ فائرنگ کے واقعات ہوں، چاہے وہ کہیں آگ لگنے کے واقعات ہوں کہیں پر، چاہے کہیں وہ جو ہے اور ریسکیو کے دیگر کام کرنے کے واقعات ہوں، اس میں ہمارے جو ہے وہ کئی رضاکار جو ہے وہ
اپنی جو انسانیت کی خدمت کے اپنے کام کے حصے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے. اور میں دعا گوں اللہ پاک یقیناً ان کو بہت اچھی جگہ پر ہوں گے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پروردگار ان کو جو ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے مطلب ہے کہ دیکھی. لیکن اس کے بعد سے جب جنرل راہی شریف صاحب نے جو یہ چیزیں مطلب ہے کہ سچویشن بیٹر ہونی شروع ہوئی. وہ بہتر گریجولی مطلب ایک دم ہی نہیں ہوئی, جی گریجولی جو مطلب ہے کہ وہ اس میں بہتری آتی گئی. اور آج الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ صورتحال بالکل بہتر ہے. مطلب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال چیلنج نہیں, جی. وہ انڈر جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے. اچھا چیپا صاحب, جیسے آپ نے مینشن کیا آپ لوگ فرسٹ رسپونڈر رہے ہمیشہ سے, اینڈ اور بھی آرگنائزیشنز ہوں گی اور بھی لوگ ہوں گے جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں, ان کا کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو تشکیل کرنے میں, اور اسی سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ ہیومینلی طور پہ کام کر رہے ہیں, خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ ٹریننگ کے بارے میں بتائیے کہ جب کوئی انیشیل ڈرائیور یا رسپونڈر یا میڈیکل اسٹاف آپ کا ان انسیڈنٹس میں سب سے پہلے جاتا ہے, ان کی کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور جب وہ اس طرح کی سچویشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئے دن اس طرح کے واقعات جس میں کچھ ایسی ڈیڈ باڈیز بھی سامنے دیکھنے کو ان کو ملتی ہیں جو کہ شاید وہ نہ دیکھ پائیں, یا کمزور دل جو لوگ ہیں وہ شاید اس کو برداشت بھی نہ کر پائیں اس پورے امیج کو, کیا ٹریننگ ہے اس طرح, اینڈ کس طرح آپ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے اسٹاف کو, اینڈ کس طرح لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو کہ ان سروسز میں کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں؟ دیکھیں بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, بہت زبردست آپ نے کویشچن کیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں ہم اس کو جو کرتے ہیں وہ 3 مہینے کے لیے ہمارا ایک پروبیشنری پیریڈ ہوتا ہے. اس 3 مہینے کے پروبیشنری پیریڈ کے اندر جیسے ہم کوئی ہائر کرتے ہیں, ڈرائیور ہے یا ہمارا ریسکیو مددگار ہے, ریسکیو رضاکار ہے, تو اس کو ہم 3 مہینے تک آن گراؤنڈ کے سینئر کے ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ کراتے ہیں آن گراؤنڈ. اچھا اب اس میں سے کیا ہوتا ہے, 80% لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ ڈرائیور ہوں چاہے وہ ریسکیو کے مددگار ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مطلب ایمبولینس چلانا ہم نہیں چلا سکتے. 80% جی, اگر ہم نے 100 لوگ رکھے ہیں تو 80% جو ہے معذرت کر کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری بس کی بات نہیں ہے. کہ یہ خون میں جو لت پت جو ہے وہ زخمی ہیں ان کو ایمبولینس میں ڈال کے اٹھا کے لے کے جانا, اسپتال پہنچانا, ان کو فرسٹ ایڈ دینا, یہ جو گلی سڑی ہوئی جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو مطلب ہے کہ اٹھانا, ان کو جو ہے وہ اسپتال پہنچانا, یہ جو دھماکے ہوتے ہیں, مطلب کئی ایسے رضاکار ہمارے جو ہے نا بم دھماکوں میں کہ پہلا دھماکہ ہوا تو ہم ظاہر امدادی کام کرنے کے لیے پہنچے, اب وہ امدادی کام کر رہے ہیں, پیچھے سے دوسرا دھماکہ ہو گیا تو چلو اسی جگہ پہ جی 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 جی. تو وہ جو ہے نہیں. اچھا پھر میں دوسری بات بتاؤں کہ 80% جو ہے نا وہ ادھر ہی مطلب ہے کہ معذرت کر کے چلے جاتے ہیں. 20% ہے کہ جن کو پھر ہم اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا ہے, زندگی موت تو اللہ کی ہے نا, وہ تو اللہ نے, آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے اور آپ اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے, اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ ہی اپنی, جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو ہم نے سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے نا, تو دنیا میں بھیجا ہے تو میں ان کی جو ہے وہ موٹیویشنل کلاسز لیتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں, ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں جناب اللہ نے جو ہے وہ ہمیں بھیجا ہے تو ہم دنیا میں آئیں تو کچھ لوگوں کے لیے کر کے جائیں نا, کچھ اچھا کر کے جائیں. مطلب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو بھائی ہم نے کوئی کھانا کھایا یا پانی پی لیا یا جو ہے وہ گھوم لیے پھر لیے, سیر سپاٹے کر لیے, سو گئے اٹھ لیے, ناشتہ کھا لو, ڈنر کھا لو, لنچ کر لو, فلانا سب ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم ان کاموں کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں ہم, اور وہ کس کے لیے کام کرنا ہے, مخلوق خدا کے لیے. تو بھائی یہ اب اگر ہم کچھ جائیں دنیا سے اپنا وقت پورا کر کر جب جائیں تو اپنے ساتھ کچھ جو ہے اچھی نوبل چیزیں لے کے جائیں. اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو ہم بتائیں کہ جناب پروردگار ہم نے تیری مخلوق کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کام کیا. تو میں بہت ساری ایسی موٹیویشنل جو ہے وہ چیزیں اپنے ان کی جو اپنے لوگ ہیں ہماری, ان کی میں تھراپی, مینٹل تھراپی کرتا ہوں. سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ ضروری ہے کرنا, جی یہ ضروری ہے کہ ان کی مینٹل تھراپی ہو, ان کی کاؤنسلنگ ہو, ان کو موٹیویشنل جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے, ان کو سکھایا جائے, سمجھایا جائے. آپ یقین کریں جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے, جب کوئی فائرنگ کا بڑا واقعہ ہوتا ہے, جب کوئی بڑی آگ لگنے کا واقعہ ہوتا ہے, جب کوئی بڑی بلڈنگ گرنے کا واقعہ ہوتا ہے, جب کوئی بڑی مطلب ہے کہ ایمرجنسی کا واقعہ ہوتا ہے, تو ہمارے رضاکار, چیپا فاؤنڈیشن کے رضاکار اور میں مطلب ہم فرنٹ لائن پر جا کر سب سے پہلے مطلب پہنچ کر امدادی کام مطلب کر رہے ہوتے ہیں, امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو جو گھر والے ہیں نا,
جو ہمارے ڈرائیورز ہیں، جو ہمارے ریسکیو کے مددگار، ان کے گھروں سے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نے ٹی وی پہ خبر دیکھی یا ہمیں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ بم پھوٹ گیا ہے، تو بھائی وہاں آگے مت جانا، وہاں مت جانا، مت جانا. تو وہ میں ابھی آپ کے عزیر بھائی، میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے یہ بھی جو ہے نا وہ اپنے تمام ڈرائیوروں کو، ڈرائیور مددگار جو ہمارے تمام ریسکیو مددگاروں کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ فیملی کی طرف سے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ صاحب آپ ایمبولینس نہیں چلائیں، نہیں آپ ریسکیو کے مددگار مت بنیں. زندگی جو ہے نا وہ سمجھ لو کہ آپ جوکھوں پہ اپنی ہتھیلی پہ لے کے کام کریں. زندگی بھائی آپ ہمیں چٹنی روٹی کھلا دے لا کے ہم کھا لیں گے، لیکن آپ ایمبولینس نہیں چلائیں، آپ ریسکیو کام نہ کریں. یہ پریشر ہوتا ہے فیملی کی طرف سے عزیر بھائی. چیپا صاحب، مختلف ملکوں میں اور انفیکٹ اگر ہم بات کریں میٹروپولیٹن سٹیز کی، تو ہر میٹروپولیٹن سٹی کے اپنے الگ چیلنجز ہیں، چاہے ہم بات کریں ٹوکیو کی، ممبئی کی، لنڈن کی، نیو یارک کی. تو اس طرح کی جتنی بھی سٹیز ہیں وہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی ایک ہسل بسل کائنڈ آف سچویشن ہوتی ہے جس میں رش بھی ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں اگر ہم کمپیئر کریں کراچی کو ان ساری سٹیز سے، ادھر کون سے ایسے چیلنجز آپ کو درپیش ہوئے کراچی میں انیشلی، اور ٹائم کے ساتھ آپ نے کیسے اس کو اوور کم کیا؟ مطلب آپ ایمبولینس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ان ہیں؟ جنرل جو بھی آپ کی سروسز ہیں یہاں پہ جتنی بھی کر رہے ہیں، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑھائی بھی ہیں، چاہے وہ دستر خان ہو، ایمبولینس ہو، اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں، لیکن چیلنجز انیشلی کیا تھے آپ کے لیے؟ یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. کیونکہ آپ نے انیشلی سٹارٹ کراچی سے کیا ہے، یہ لوگوں جی کو جن جی کو جی آئیڈیا ہوگا جی وہ جی سمجھ جی سکتے ہیں. جی کانٹوں بھرا ایک یہ بستر ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، اور بہت تکلیفیں ہوئی ہیں، بہت مشکلیں فیس کی، بہت پریشانیاں فیس کی، بہت لوگوں کو فیس کیا. اور یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے خصوصی جو بلیسنگ تھی کہ انہوں نے مطلب ہے کہ وہ مجھے کھڑا رکھا. مطلب ان 40 برسوں میں 4 ڈیکیڈز ہو گئے مجھے ادارہ میں نے بنایا، چھیپا فاؤنڈیشن، چھیپا ویلفیئر. اور ان 40 برسوں کے اندر میں نے بہت تکلیفیں جھیلیں، بہت مصیبتیں جھیلیں، بہت لوگوں کی باتیں سنی، بہت مختلف قسم کے لوگوں نے الزامات لگائے، مختلف لوگوں نے مختلف کہانیاں گڑھ کر مجھ سے منسوب کی. شاید ویری فرسٹ ڈے ایک ون لائنر میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی جب میں نے اپنا باقاعدہ طور پر اپنا 87 میں جب اپنا کام انسانیت کی خدمت کا شروع کیا، تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا دیکھو، جو تم انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہو نا، تو یہ کچھ لوگوں کو پسند آئے گا، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. جن کو پسند آئے گا وہ تمہاری تعریف کریں گے، جن کو پسند نہیں آئے گا وہ تم پر تنقید کریں گے. تو میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو تمہاری تعریف کرے تو کبھی تم اس میں پھول کے گپھا نہیں ہو جانا. کبھی کوئی تم پہ تنقید کرے تو تم ان کے اوپر غصہ نہیں کھانا، ان پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ ان دونوں چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا. چاہے وہ تعریف بھی ہو. چاہے وہ تعریف بھی ہو، چاہے وہ تنقید بھی ہو، دونوں چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا. بس اپنے آبجیکٹ کے اوپر تمہاری نظر ہونی چاہیے، تمہارے کام کے اوپر تمہاری نظر ہونی چاہیے، اور تم نے بس وہی کرنا ہے اور وہی کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی، وہ میں نے اپنے پلو میں جو ہے وہ پہلو میں ایسے گرہ کی لگا کے باندھ لی تھی، اور وہ آج تک الحمدللہ. اچھا چیپا صاحب، ٹرسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کافی این جی اوز دنیا بھر میں، یا اگر ہم پاکستان کی بات کریں، بنتی ہیں اور ختم بھی فوراً ہی ہو جاتی ہیں. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بہت زیادہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. آپ نے انیشلی اب ٹرسٹ لوگوں کا کیسے جیتا، ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کیا، اینڈ انفیکٹ جو سننے والے لوگ ہیں اس ٹائم پہ جہاں پہ کوئی کسی پہ بھروسہ اتنے آرام سے نہیں کرتا ہے، کوئی شاید صحیح بھی کام کر رہا ہوگا، شاید اس پہ لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ نے کون سی ایسی پریکٹسز یوز کی تھی اس ٹائم پہ، اور جو آپ ابھی بھی کریں جس کی وجہ سے لوگ کا آپ کے اوپر اعتماد ہے اور لوگ اس کو پریکٹس کو فالو بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہے. میری ماں کی وجہ سے ایسے ہے کہ سب سے پہلا چندہ جو ہے وہ مجھے دینے والی وہ میری ماں ہے. میری ماں نے مجھے سب سے پہلا چندہ دیا، اور وہ
چندے کی جو میری ماں نے مجھے پہلا چندہ دیا اس کی اتنی برکتیں ہو گئیں، اللہ کے رسول نے اس میں اتنی برکتیں ڈال دی، اتنی خیر ڈال دی، اتنی اس میں بہتری فرما دی کہ آپ یقین کریں عزیر بھائی کہ میں اب روڈ سے کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میرے ہاتھوں پہ چندہ دے دیتے ہیں کہ چھیپا صاحب یہ چندہ ہماری طرف سے قبول کریں. خواتین اپنے ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا، کچھ زیورات ہوتی ہیں، خواتین اپنے زیورات مجھے دے دیتی کہ چھیپا صاحب یہ ہماری طرف سے قبول کریں اور انسانیت کی خدمت کے کاموں میں اس میں جو ہے نا خرچ کر دیجیے گا. اس حد تک مطلب لوگوں کا مجھ پر ٹرسٹ ہے، سب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. اور اس کا ٹوٹل کریڈٹ جو ہے نا میری ماں کو جاتا ہے کہ میری ماں نے جو پہلا چندہ پہلا دیا، ڈونیشن جو آپ کو ملا، پہلا ڈونیشن دیا، پہلا جو ہے چندہ دیا، جس سے اللہ پاک نے اتنی خیر و برکت کر دی کہ اب تو جو ہے وہ لوگ مطلب میں ذرا سی کہیں کوئی بات کرتا ہوں تو جو ہے وہ لوگ میری جھولی میں جو ہے وہ جھولی میری بھر دیتے ہیں کہ جناب کیا ہے. اور خاص طور پر میں یہ بات ضرور میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں، میں اپنے اوورسیز پاکستانی جو بہن بھائی ہیں ان سب کی خدمت میں آداب عرض، السلام علیکم. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے چھیپا صاحب کو جو ہے جتنا دل کھول کر میرے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی بچے بزرگ دل کھول کر جو ہے وہ مجھے آپ لوگ جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں. اور آپ لوگ دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی بہن بھائی تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے اس ڈونیشن سے، آپ کے اس چندے سے ہی جو ہے یہ میرے لیے ممکن ہوتا ہے کہ میں یہ انسانیت کی خدمت کا جو سفر ہے، انسانیت کی خدمت کا جو مشن ہے، انسانیت کی خدمت کا جو یہ نوبل کاز ہے، اس کی جو ہمارے ویلفیئر کے جو پروجیکٹس ہیں، ان ویلفیئر کے پروجیکٹس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلا سکتا ہوں. تو میرے پاس ان کا اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کا، میری بہنوں کا، میری بچیوں کا، میری بیٹیوں کا، میرے بھائیوں کا، میرے بزرگوں کا میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ وہ اپنے چھیپا صاحب کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اتنا اعتبار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور وہ دل کھول کر جو ہے وہ ڈونیشن کے حوالے سے، چندے کے حوالے سے اپنی جو ہے نا دل کھول کر مجھ پہ جو ہے پیسے اور چندہ نچھاور کر دیتے ہیں. بالکل یہ آپ نے بہت زبردست بات کی. لیکن چھیپا صاحب اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں ایک جو فہرست بنتی ہے جس میں سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والے جو ملک ہیں اس میں ایک پاکستان کا نام بھی ہے. اینڈ جس طرح آپ کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح باقی آرگنائزیشنس کو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اوورسیز بھی کرتے ہیں، لوکل پاکستانیز بھی کرتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی ایسا احساس ہوا یا آپ جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی اور کے پاس اگر زیادہ اس سال ڈونیشن چلا گیا تو شاید میں وہ ایکٹیویٹیز پوری نہ کر پاؤں، یا میرا ڈونیشن کم ہو کے، یا اگر 30 نئی این جی اوز اگر کھل جاتی ہیں تو لوگ اب ان کی طرف زیادہ ڈونیٹ کریں گے یا ان کی طرف زیادہ جو ہے وہ پریفرنس رہے گی لوگوں کی؟ کبھی ایسا کچھ ہوا آپ کو فیل؟ عزیر بھائی میں تو آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے ہر آنے والا سال ہمیں جو ہے وہ کئی گنا جو ہے پلس ہو کے جو ہے ڈونیشنز ملتے ہیں، چندہ ملتا ہے. خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں سے مطلب ہے کہ ملتا ہے ہمیں. تو ہم اپنے جو ویلفیئر پروجیکٹس ہیں اس کو مطلب ہے کہ مطلب ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں جو مجھ پہ ٹرسٹ کر کے مطلب دیتے ہیں. تو ہمیں تو چندے کے حوالے سے، ڈونیشن کے حوالے سے کبھی کوئی مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کسی تکلیف کا اور پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. مطلب مجھ پر جتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں، تو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا جی کہ یہ مطلب میں نے جو ان 40 برسوں کے اندر جو کمایا ہے نا، جو کمایا جسے کہتے ہیں کمایا، تو یہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں، ان کا ٹرسٹ مجھ پر اور ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کا خلوص، اور انہوں نے جس طریقے سے مجھے جو ہے عزت جو ہے وہ بخشی، جس طریقے سے انہوں نے مجھے میرا احترام کیا، جس طریقے سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر دل کھول کر جو ہے وہ ڈونیشن دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہے نا وہ میری یہی ہے کہ میں انہوں نے مجھ پر جو ہے نا جو ہے بلکہ بہترین قسم کا جو ہے مجھ پر ٹرسٹ کیا. چھیپا سروسز کی اگر بات کریں تو کچھ جو پرومیننٹ سروسز جو ہم نے دیکھی ہیں یا جو لوگوں نے سب سے زیادہ جن کو سراہا ہے اس میں چھیپا ایمبولینس سروسز ہو گئیں، چھیپا دسترخوان ہو گیا، روزگار ریلیٹڈ اسکیم ہو گئیں.
اس کے بارے میں بتائیے کہ کون سی ایسی سروسز ہیں جو کہ اوور دا ٹائم آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کی ہیں، اور مزید آپ کچھ ایسی سروسز جن کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آلریڈی جن کے اوپر کام چل رہا ہے؟ بالکل بہت اچھی آپ نے کوشچن کیا. دیکھیے بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھپا ایمبولینس سروس ہوگی، چھپا دستخان ہو گیا، اس طریقے سے چھپا فوڈ بینک ہو گیا، اسی چیپا طریقے سے مورگ آپ کا؟ جی مورگ ہے، پھر ہمارا جو ہے وہ چھپا گریو یارڈ ہے، چھپا ہوم ہے، چھپا جو ہے وہ چائلڈ ہوم ہے، تو چھپا آرفنیج ہے. مطلب ہمارے 20-25 جو ہے وہ مین جو ہے وہ بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن میں آپ کو، یہ تو پروجیکٹس ہمارے ہیں الحمدللہ جس کے اوپر ہم جو ہے برسوں سے کام کر رہے ہیں، پچھلے 40 برسوں سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سارے ہمارے ویلفیئر پروجیکٹس جو ہیں وہ تو الحمدللہ اسموتھلی ساری چیزیں اپنی رن کر رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں کہیں بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ہیلپ کی نیڈ ہوتی ہے، تو آپ اب یہ سمجھیں عزیر بھائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ ہیلپ کے حوالے سے، ان کی مدد کرنے کے حوالے سے، ان کا ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے حوالے سے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دو میٹھے بول بولنے کے حوالے سے، ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے حوالے سے وہ یہ نام یاد آتا ہے، وہ آپ کا چھپا صاحب ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ. وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں، کسی طریقے سے بھی اپروچ کرتے ہیں کہ چھپا صاحب ہماری یہ پریشانی، ہماری یہ دکھ ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہماری یہ مشکل ہے، تو آپ اس مشکل کو حل فرما دیں. اور میں جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے، جہاں تک میرے پاس وسائل ہیں، جی جتنے میرے پاس وسائل ہیں، تو میں اور میری پوری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کریں. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہمارے پوری پاکستانی قوم ہے، اور بالخصوص ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو بہن بھائی ہیں، تو وہ اور دل کھول کر جو ہے جس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ چندہ دے رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، تو اور آگے وہ ہمیں چندہ دیں گے، ڈونیشن دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جو پورے پاکستان کی قوم کی جو اپنے چھپا صاحب سے امیدیں ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اور میری ٹیم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی تکلیفوں میں جو ہے، اور ان کی پریشانیوں میں، ان کے دکھ میں جو ہے ہم کوئی جو ہے مرہم جو ہے وہ رکھ سکیں. چیپا صاحب، وسائل کی اگر ہم بات کریں تو وسائل کبھی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتے، وسائل ہمیشہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. اینڈ اگر بات کریں لوگوں کی پریشانیوں کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں. اینڈ اگر آپ سولو کرنے پہ چاہیں تو شاید آپ چھپا آرگنائزیشن جیسی کافی ہزاروں آرگنائزیشن چاہیے ہوں گی ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. اسکروٹنی کا لیول جو ہوتا ہے آپ کے یہاں، کہ اگر پرائرٹائز کرنا ہو کہ کسی کی کیا پریشانی ہے، انیشیل بیسس پہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے ڈیل کرنا ہے، وہ کس طرح کا پروسیس ہے؟ کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کی جو اس پوری چیز کو دیکھتی ہے؟ آپ تک جب کوئی کیس پہنچتا ہے تو وہ کتنے مراحل سے ہوتا ہوا گزرتا ہے؟ پرائیورٹی کیا رکھتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اصل میں اس کے لیے ہمارا پورا ایک مینجمنٹ بورڈ ہے، تو وہ جو بھی درخواستیں، جو بھی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے ہم کو اپروچ کرتا ہے، تو وہ 25 رکنی ایک مینجمنٹ بورڈ کی ہماری ٹیم ہے. تو وہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ کون لوگ جو ہیں اچھا، پھر اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی چیز جو ہے، کس کی ہیلپ جو کرنی وہ زیادہ ارجنسی رکھتی ہے، جی زیادہ مطلب پرائرٹی مطلب ہے کہ رکھتی ہے، کہ اس کو تو مطلب ہے کہ فوری طور پر ہمیں مطلب ہے کہ کچھ کرنا ہے. صحیح. تو وہ ساری چیزیں، وہ 25 رکنی ہمارا جو مینجمنٹ بورڈ ہے وہ اس کی اسکروٹنی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ معلومات پیچھے سے کروا رہے ہوتے ہیں، پوری اس کی انفارمیشن گیدر کر رہے ہوتے ہیں، پوری اس کی جو ہے وہ چھان بین کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر اس کی جو بھی ہم چھپا ویلفیئر جو بھی اس کے لیے کر سکتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ ہم اس کو کر دیتے ہیں. تو یہ پورا ایک پراپر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نظام ہے، ایک پورا پراپر ایک سیٹ اپ ہے، کہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ ہیلپ کرتے ہیں. بات یہ دیکھیں اس لیے ہم ساری چھان بین کرتے ہیں، اس لیے ساری ہم اس میں جا کے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس لوگ ہمیں جو چندہ دیتے ہیں، لوگ ہمیں جو ڈونیشن دیتے ہیں، تو یہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جی. اور جب ٹرسٹ کر کے ہمیں چندہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، تو یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، ہے نا، ذمہ داری ہے، ایک امانت ذمہ ہے. داری ہے، ایک امانت ہے، ایک بھروسہ ہے جو ہم پہ کرتے ہیں. تو اس کا وہ مینجمنٹ بورڈ پورے طریقے سے سمجھ کر
کہ نہیں جناب یہ لوگوں کی امانتیں ہیں ہمارے پاس, یہ لوگوں کا بھروسہ ہے چھیپا صاحب پر, چھیپا فاؤنڈیشن پہ, یہ لوگوں کی ٹرسٹ ہے. تو ہم نے اس کو جو ہے وہ پورا انٹیک رکھ کے پوری کر کے مطلب ہے کرنا ہے کہ کسی قسم کی میں اس میں ایسا نہ ہو کہ غیر ضرورت مند کو جو ہے نا وہ چیزیں مطلب ہے کہ ہیلپ چلے جائے, مدد چلے جائے. اچھا پھر دوسرا کہ ان امانتوں کا ہم جو خیال رکھتے ہیں وہ یہ کہ جناب اس میں ہمیں اللہ اور اللہ کا جو رسول ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہم جواب دیں کس کو ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو. جب اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دے ہیں اور لوگوں کا جو بھروسہ, لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے ہم پر, اس کو ہم نے مینٹین رکھنا, برقرار رکھنا ہے, تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ کا رسول ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اور اب تک الحمدللہ کوئی ایسی چیز سامنے ہمارے پاس نہیں آئی کہ ہم سے یا ہمارے مینجمنٹ بورڈ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جو جس کو ضرورت نہیں تھی اس کو مطلب ہے کہ وہ چلے گیا, بلکہ جس کو ضرورت تھی اور جس کو جو ہے بہت زیادہ فوری ضرورت تھی تو الحمدللہ اس کا ہم جو ہے وہ کام مطلب ہے کہ ان کی مدد کر سکتے, کر دیتے, ان کی ہیلپ کر دیتے. اچھا چھیپا صاحب نے مختلف جگہوں پہ یہ چیز مینشن کی ہے کہ آپ کو بہت سپورٹ آتی ہے لوگوں کی, لوکلی اور انٹرنیشنلی بھی. تو پہلے تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسکروٹنی کا لیول ہے, فنڈز جس طرح آتے ہیں, ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے, یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ آپ نے تھرو آؤٹ رکھا ہے. اس میں کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی مینجمنٹ بورڈ اگر آپ تھوڑا سمجھانا چاہیں کیا اسٹرکچر ہے, آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے انڈر کتنے لوگ ہیں, اور اوور آل لوکلی اور گلوبلی کتنے لوگ اس وقت چھیپا ویلفیئر ایسوسیشن کے انڈر کام کر رہے ہیں؟ 5000 والنٹیئر اس وقت جو ہے وہ چھیپا فاؤنڈیشن واہ, میں دن رات 24 گھنٹے جو ہے انسانیت کی خدمت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو چھیپا فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹس ہیں وہ پراپر مطلب ہے کہ چھیپا فاؤنڈیشن میں بھی آڈیٹر ہمارے موجود ہیں اور تھرڈ پارٹی آڈیٹر, ٹھیک ہے, وہ اس سے ہم ہر سال جو ہے اپنا آڈٹ کراتے ہیں. تو یہ تو سن 1987 سے جب ہم نے کیا تھا تو وہ پورا سیٹ اپ اسی وقت ہم نے کر دیا تھا کہ جناب جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آڈیٹڈ ہوں گی تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی مطلب ہے کرے. اور ماشاء اللہ میں ان تمام چیزوں کو خود جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو اچھا پھر یہ 25 دوسری بات آج آپ نے پوچھا, بڑا اچھا کوشچن مجھے یاد آ گیا, وہ مجھ سے اس کے پوچھا تھا کہ یہ جو 25 رکنی مینجمنٹ بورڈ ہے نا, یہ کوئی باہر سے ہم نے امپورٹ نہیں کر لی ہے. باہر سے امپورٹ مطلب کہ پیرا شوٹر نہیں ہے کوئی. اوکے, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جی وہ جو عام طور پر دیکھا ہوگا نا کہ جی فلانا جی بڑا نامور آدمی ہے, فلانا بڑا یا ایک بڑا ڈونر ہے تو اس کو آپ نے ایز اے پوزیشن دے دیا. جناب نہیں, یہ 25 رکنی مینجمنٹ بورڈ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں 25 کے 25 لوگ جو پچھلے 40 سال سے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے جو میرا مشن ہے اس میں ساتھ دے رہے ہیں. یہ میری وہ ٹیم ہے جو میرے ساتھ کام کرتی تھی, جن کو میں نے دیکھا کہ یہ آنیسٹ لوگ ہیں, یہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, انسانیت کا پین لینے والے لوگ ہیں, یہ ایماندار ہیں, دیانتدار ہیں, مخلص ہیں, انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں. یہ وہ میں نے ان 5000 لوگوں میں سے جو ہے وہ پک کر کے اپنے مینجمنٹ بورڈ کے اندر اس کو مطلب ہے کہ مینجمنٹ بورڈ بنایا اور ان کے اس کا ممبر بنایا. اور یہ وہ 25 کے 25 لوگ مینجمنٹ بورڈ کے وہ لوگ ہیں, یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں, ہے نا. تو اب ان کو پتا ہے کہ مطلب یہ سمجھ لے کہ یہ 25 کے 25 لوگ ایسے ہیں کہ جیسے یہ 25 کے 25 چھپا صاحب ہیں. اوکے, مطلب جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ اسی طرح ہے, ان کے اوپر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. تو یہ ہے, ورنہ باہر میں تو آپ نے سنا ہوگا بالکل. میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ جو ہے یہ مینجمنٹ بورڈ جو ہے کہیں وہیں آپ نے ادھر ادھر سے کوئی نہیں, مینجمنٹ بورڈ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا شیئر ہولڈر ہوتا ہے اس کو اکثر ایک پوزیشن دے دی جاتی ہے کارپوریٹ میں جس طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے, لیکن آف کورس این جی او کا ڈفرینٹ ہوگا اس میں. عام طور پر لوگ یہی پریکٹس کرتے ہیں, یہی پریکٹس کرتے ہیں. لیکن نہیں جناب, مجھے تو لائل چاہیے, انسانیت مطلب دیکھیں جس میں انسانیت کا جو پین نہیں لے سکتا نا, اس پین کو فیل نہیں کر سکتا, جی, تو وہ پھر انسانیت کی خدمت کو پرفارم ہی نہیں کر سکتا. بالکل, ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں. آپ انسانیت کے لیے پین آپ کو احساس ہوگا تو آپ پین لیں گے انسانیت کا, انسانیت کے درد کا جو ہے نا پین لیں گے, اس کی تکلیف کا پین لیں گے, اس کے دکھ کا پین لیں گے, اس کی پریشانی کا پین لیں گے, اس کی مصیبت کا پین لیں گے. آپ میں اگر احساس موجود ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ چیزیں کرتا, مطلب مجھے پتا ہے کہ انسان کا
دکھی انسانیت کا درد کیا ہوتا. آئی نو ویری ویل, الحمدللہ آئی نو کہ میں یہ ان 40 برسوں میں دیکھتا ہوا آیا ہوں. شاید اگر میں باہر سے کوئی کسی ڈونر کو جو ہے اپنے مینجمنٹ بورڈ کا حصہ بنا لیتا تو اس کو شاید اتنا اس پین کا, اس انسانیت کے دکھ کا, تکلیف کا, درد کا, پریشانی کا, مشکل کا, مصیبت کا نہیں احساس ہوتا جتنا کہ جو خود اپنے ہاتھ سے کام کر کر جو ہے وہ آئے ان کا احساس ہے. اچھا تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. چیپا صاحب آپ کی کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی افیلیشن رہی ہے یا آگے کوئی پلان ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیٹ ہونے کا؟ دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل پارٹی کی بات ہے یا اور دیگر پارٹیوں کی بات ہے تو سب جتنی بھی پارٹی کے لوگ ہیں نا, جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہاں پر پاکستان میں, سب لوگ جو ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, میرا احترام کرتے ہیں, میرا ریگارڈ کرتے ہیں, اور میں بھی ان سب سے, تمام پارٹیوں سے محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. تو آپ نے بہت ہی ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ دی تھی چیپا صاحب. یہ پریکٹیکل ہے. نو ڈپلومیٹک نہیں ہے یہ, دس از ریئل, سچ 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 تو بتا رہا ہوں. صحیح. سب سے محبت کرتا ہوں, سب سے پیار کرتا ہوں, سب کا احترام کرتا ہوں, سب کا ریگارڈ کرتا ہوں. اچھا وہ کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے سب سے پہلے جو مقدم ہے نا وہ اپنا آبجیکٹ ہے, اور میرا آبجیکٹ کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کرنا, انسان سے پیار کرنا. جب میں انسان سے پیار کرنے کی بات کرتا ہوں, جب میں انسانیت کی خدمت کے اوپر بلیو کرتا ہوں, جب میں انسانیت کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہوں کہ اس کی مدد ہو جائے, اس کی ہیلپ ہو جائے, تو آپ یہ کہ یہ سب پولیٹیکل جو لوگ ہیں یہ سب بھی انسان ہے نا. اچھا تو انسانیت کے ناطے سب بالکل ایگریڈ. میرا رشتہ سب کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ سب سے پیار ہے, سب سے محبت ہے, سب کی عزت ہے, سب کا احترام ہے, سب کے ساتھ ہم. اچھا چیپا صاحب آپ جیسے لوگ اسی لیے آپ دیکھیں آپ مجھے بتاؤ کبھی کسی پارٹی نے مجھ پہ تنقید کی؟ ایبسلیوٹلی بالکل نہیں. کسی سیاستدان نے مجھے برا بھلا کہا؟ نہیں آپ سیاست میں ایک تو پڑھتے نہیں ہیں, لیکن میں ایک چیز یہ ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایک پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. تو ان سارے سالوں میں کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو اپروچ کیا ہے ٹو جوائن دیئر پارٹی, اور وہ ریپرزینٹ کریں یا آپ الیکشن لڑیں ان کی طرف سے؟ آپ یہ بتائیں کہ کس پارٹی نے اپروچ نہیں کیا, اور یہ کہیں کہ کس پوسٹ کے لیے اپروچ نہیں کیا, کس عہدے کے لیے اپروچ نہیں کیا, کس منسٹری کے لیے اپروچ نہیں کیا. سب کچھ کر دیا, سب کچھ کر دیا. سب سے بڑی آفر کسی پولیٹیکل, سب کو تھینک یو کہا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. آپ کی محبتوں کا, آپ کے پیار کا, آپ کی اپنائیت کا, آپ کے خلوص کا بہت بہت شکریہ. لیکن میرا مشن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. انسانیت کی خدمت کا ہے. میں اپنے انسانیت کے اس خدمت کے جو مشن ہے نا, یہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور نہ یہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جو ہے وہ, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو میں کہاں سے دوں گا بھائی. تو بہرحال آپ کو تھینک یو ویری مچ جی. اور اس طرح آپ ڈینائی کر دیتے ہیں جب بھی کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے. تھینک یو کر کے صحیح. اچھا لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی آفر کیا ملی ہوگی آپ کو, یا کیا ملی ہے کسی پوزیشن کے حوالے سے, یا الیکشن میں کوئی ایم پی اے ایم این اے لڑنے کی طرف سے, اس کے بارے میں بتائیں. یہ آپ ایم پی اے ایم این اے ٹاؤن ناظم واظم یہ بہت چھوٹی سی باتیں کر رہے ہیں آپ. صحیح ہے. یہ تو بہت اس سے بڑی اوپر کی چیزیں جی. سب سے بڑی آفر بتا دیں آپ سمجھے نا. آپ نہیں میں پارٹی کا نام آپ نہیں بتا رہے لیکن جو ہے نا وہ شکریہ. یہ کیا ایم پی ایم این اے وغیرہ کیا, نہیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جی. ٹاؤن ناظم ہو گیا, ایم پی اے ہو گیا, یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اس سے اوپر کی چیز ہے, اس سے اوپر کی. اچھا کبھی لیکن میرے پاس, میں نے سب کا تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے کہا بہت بہت شکریہ, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور خود بھی آپ نے کبھی ایسا ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں کوئی خود ایک پولیٹیکل پارٹی انیشیٹ کروں, اسٹارٹ کروں؟ جس طرح میں نے اتنی بڑی آرگنائزیشن 40 سال رن کیا تو مجھے اسٹرکچر آتا ہے, پورا پتہ ہے, میں اسکریچ سے اسٹارٹ کروں گا تو بھی سکسیزفل ہوگی چیز. تو کبھی آپ کو اس طرح کی کوئی گائیڈنس سجیشنز آئے کہ آپ اپنی پارٹی خود اسٹارٹ کریں؟ میری خواہش ہے کہ میں جب مروں تو انسانیت کی خدمت کرتا ہوا مروں, نہ کہ کسی اور چیز کے. جب میرا انتقال ہو, جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلائے, تو میرے اس وقت بھی جو ہے نا یہ ہو کہ جناب میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوا جو ہے وہ اللہ میاں نے مجھے اپنے پاس بلایا. یہ خواہش ہے میری. تو پھر آپ بتائیں, آپ کا سوال کی کیا
آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے. ہاں یہ ضرور سوچتا ہوں، یہ ضرور خیال کرتا ہوں، اپنی ٹیم سے ضرور ڈسکس کرتا ہوں، دن رات یہ سوچتا ہوں، اسی فکر میں جو ہے وہ دن رات دیتا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے اور کیا بہتر کر سکتا ہوں، اور کیا بہتر کرنا چاہیے، اور کیا بہتر کر سکتے ہیں. بس یہ سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. اوکے. انسان 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 انسانیت انسان انسان، بس بس اس سے آگے کچھ نہیں. اچھا. نہ کوئی چیز میں پڑھنا چاہتا ہوں انسانیت کی خدمت کے علاوہ، نہ سوچنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ایسا دور دور تک کوئی ارادہ ہے. جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں مرنا ہی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے چاہتا ہوں، تو اللہ میں کے پاس جانا چاہتا ہوں، پھر باقی بات ہے. اچھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا رول آف میڈیا اینڈ ٹیلی ویژن. ہم نے دیکھا کہ جب آپ رمضان ٹرانسمیشنز میں کافی عرصے آپ نے جب انیشلی بیٹھنا شروع کیا، تو وہ لوگ جن کو شاید آپ کی سروسز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا، پتہ تھا کہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی اس سے آپ کو کافی ریچ ملی. تو یہ بتائیے، جب آپ کے پاس آئے عامر لیاقت صاحب کی اگر ہم بات کریں، یا اس طرح کے ڈفرینٹ جب شوز میں آپ کو اپروچ کیا گیا، انیشیل آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ ٹیم سے ڈسکس کیا اینڈ اس کا کیا فیڈ بیک آیا آپ کو جب آپ نے ٹرانسمیشنز میں بیٹھنا شروع کیا؟ دیکھیں سلسلہ کچھ ایسے تھا عزیر بھائی، عامر لیاقت سے میری دوستی تھی، اور عامر لیاقت مجھے یہ کہتے تھے کہ چھیپا صاحب میرے والد صاحب نہیں ہیں، میری والدہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے، میرے بڑے اور جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ہی میرے بڑے ہیں. وہ میرا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، اتنا رسپیکٹ کرتے تھے مجھ سے. اور یہ کہتے تھے، وہ کئی دفعہ انہوں نے آن ایئر کیا، کئی دفعہ آن ایئر کہا کہ میرے بڑے جو ہیں وہ چھیپا صاحب ہیں. تو میں اسی لیے ان کے اوپر ایک شفقت رکھتا تھا، ان سے محبت رکھتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح جو ہے ان کو، عامر لیاقت کو سمجھتا تھا. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ چھیپا صاحب آپ میرے شو کے جو سیٹ ہے نا اس پر بس آپ آ کر بیٹھ جائے کریں، تو میں جب آپ کو دیکھ کر اپنی ٹرانسمیشن کرتا ہوں تو میرے اندر ایک جو ہے وہ تلسماتی جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے، اور میرے اندر ایک جو ہے وہ روحانی جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے. تو آپ بس سیٹ پہ بیٹھ جایا کریں آ کے، یہ آپ کی مہربانی ہے. اور مجھے جو ہے وہ آپ میرے بڑے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے آپ ہیں، تو آپ کو سامنے بیٹھ کر میں اپنی ٹرانسمیشن کرتا ہوں، بس آپ یہ کریں. اچھا میں ان سے کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی میں آ کے تو بیٹھ، شروع میں چلو میں ان کی محبت میں مطلب بیٹھ جایا کرتا تھا، ان سے پیار کرتا تو بیٹھ جاتا تھا. پھر میں ان سے یہ کہتا تھا، میں نے کہا بھائی اب مجھے اپنے کام، لیکن نہیں چھپا صاحب آپ. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں وہ ٹرانسمیشن آن ہو گئی اور مجھے 5-10 منٹ دیر ہو گئی، تو آن ایئر کہتے ہیں کہ چھپا صاحب آج آپ 10 منٹ آپ لیٹ آئے گا. بھائی میرے اپنے پیچھے کام ہے میرے، مجھے وہ بھی تو دیکھنے، ٹھیک ہے. تو وہ مجھ سے یہ مطلب وہ مجھ سے انسپریشن لیتے تھے کہ جی آپ بس آپ بیٹھیں گے تو مجھ میں جو ہے وہ آپ ہی میرے بڑے، اور میرے بڑے میرے چاہتا ہوں میرے سامنے بیٹھے. اچھا چھیپا جس صاحب، پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا کوئی ایسا خاص وہاں رول بھی نہیں ہوتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا. ارے بھائی میں بیٹھا بھی میں تھک جاتا تھا. لیکن وہ چیز اتنی زیادہ رجسٹر ہوئی کہ لوگ آپ کو ابھی بھی جانتے ہیں تھرو رمضان ٹرانسمیشنز، کہ آپ کی ایک اپیرینس وہاں پہ ضرور تھی، آپ کی ایک پریزنس تھی وہاں پہ. اچھا چھیپا صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک بانڈیج تھی، آپ کی ایک بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی عامر لیاقت صاحب سے. آپ اپنے اسٹاف کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. ڈیورنگ دا لاسٹ فیز آف عامر لیاقت حسین، ہم نے دیکھا کہ وہ کافی مینٹلی چیلنج تھے، کافی ڈسٹرب تھے. کبھی آپ نے کوشش کی ان کی کاؤنسلنگ کرنے، یا کبھی ایسی ڈسکشنز ہوئی جس میں آپ نے ان کو بتایا ہو کہ وہ کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں، یا آپ نے فگر آؤٹ کیا ہو کہ یہ کچھ چیزیں مجھے صحیح نہیں لگ رہی کمپیئر ٹو عامر 5 سال پہلے، 4 سال پہلے اور اب؟ عامر لیاقت جو ہے سب سے پہلے تو آپ ایک مذہبی اسکالر، روحانی شخصیت، پھر اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیجئے کہ شوبیز کی شخصیت. وہ مذہبی اسکالر، روحانی شخصیت، اور
آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کا وہ غلاموں کی طرح مطلب ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرف آ جائیں شوبیز، ایک الگ شوبیز کی، بالکل ٹو کمپلیٹ ڈفرینٹ اینڈز ہیں. دونوں الگ الگ، دونوں الگ. تو یہ والی جو سائڈ تھی نا، تو اس کو تو میں بہت اپریشیٹ کرتا، میں کہا ویری گڈ، ویل ڈن، ویل ڈن. ٹھیک ہے. لیکن جو اس طرف والی جو سائڈ تھی نا، شوبیز والی سائڈ، چمک دمک گلیمر، تو اس کے بارے میں میں ان کو کہتا تھا کہ اس کو آپ لمیٹڈ رکھیں، لمیٹڈ رکھیں. اچھا آپ نے ان کو جی گائیڈ جی کیا جی اس جی بارے ظاہر میں؟ ہے مجھے وہ کہتے تھے کہ میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں، میرا بھائی نہیں، میرے آپ میرے بڑے تو میں بڑے کی سے سمجھاؤں گا بھی صحیح نا، کہ جہاں کہیں دائیں بائیں ہوں گے، لیفٹ رائٹ ہوں گے تو میں سمجھاؤں گا وہ میاں رکو ذرا، ادھر چڑھو، ادھر غلط جا رہے ہو، یہ ون وے جا رہے ہو، رانگ وے جا رہے ہو، رکو ذرا یہاں پر. سمجھاتا تھا، میں بہت سمجھاتا تھا، اور سمجھتے بھی تھے میری بات، لیکن 4 دن کے لیے، 5ویں دن وہی کام کرتے تھے، بھول جاتے تھے کہ اچھی بات آپ نے کیا بتا. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ دیکھو شوبیز ہے نا، شوبیز ہے. اچھا پھر شوبیز کے اندر اللہ نے مطلب اس سائڈ کے اوپر، مطلب عالم آن لائن سے آپ دیکھیں، عالم آن لائن، پھر مارننگ شو، پھر انعام گھر، پھر یہ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ہے. تو ایسا امان رمضان جب ٹرانسمیشن کی ہم نے، تو وہ امان رمضان ٹرانسمیشن تو ایسی گئی کہ اس نے تو پچھلے سارے ریکارڈ مطلب توڑ دیے، اور عامر لیاقت کو ایسے اوپر لے کے چلی گئی. او ہو عامر لیاقت نے تو بیریئر کراس کیا، پھاڑ کے نکل گئے. بالکل انیشیٹر تھے، اسٹارٹر تھے اس پوری ٹرانسمیشن، پائنیئر تھے، انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹر تھے، انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا رمضان ٹرانسمیشن. اچھا تو پھر میں نے اب وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی جب بہت زیادہ فیم ہو جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے ان کی فین فالوئنگ، اب وہ فین فالوئنگ جو ہے نا وہ چلی گئی کہیں دوسری طرف. اب وہ دوسری طرف ایسے چلی گئی کہ یہ بھی وہ جو شو بیس کی جو ایک چمک ہوتی ہے، شو بیس کا ایک جو ایک اپنا ایک جو کیا اٹریکشن، ایک بیوٹی، ایک جو ہے کشش، وہ اس کی طرف جو ہے نا کھینچے چلے جائے. اور جب کھینچے جائے تو میں نے نوٹس کیا، میں نے کہا ہو ایک منٹ بھائی رکو، غلط 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 غلط، رکو ادھر ہی رکو، آگے نہیں بڑھنا. اب وہ پھر کیا ہوا، انہوں نے کہ وہ چھپا کے اچھا اس سے کیا ہوتا میں نے ان کو سمجھا. اچھا آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا تھا اس طرح کے انسیڈنٹ؟ دیکھ رہے ہوتے تھے نا بندے، تھوڑی تھے، دیکھ رہے تھے نا کہ کیا ہو رہا ہے سب، ہم کیا سبھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی اس طرح کی کسی بات پہ لڑائی ہوئی ان سے، یا آپ نے جب سمجھانے کے حد تک؟ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے ڈانٹا ان کو کئی دفعہ ان کو ڈانٹا کہ دس از ناٹ گڈ. You have a very good family. You have a wife. You have a 2 beautiful children. بھائی ان کی طرف دیکھو، ان کی طرف نہیں، غلط نہیں. لیکن بس وہ اس کشش کے میں جو ہے وہ گھس گئے، اور جب وہ گھستے چلے گئے تو وہ ایک ایسی اندھی گلی میں مطلب ہے کہ جا کے پہنچ گئے، تو کہ وہاں سے پھر یہاں سے وہ سب اس کا شکار ہو گئے. تو میں مخالف تھا، اور میں مخالف ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میں مخالف ہوں دوسری شادی کرنے کے، دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. اور میں ابھی بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے، آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے تمام مردوں کو جو ہے یہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں یا ان کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ حکم دیتا ہوں تمام مردوں کو کہ کبھی دوسری شادی کا مت سوچنا، دوسری شادی نہیں کرنا. بس تمہاری جو پہلی بیوی ہے بس کافی ہے، جو تمہارے بچے ہیں اسی کو دیکھو، وہی تمہاری فیملی ہے، وہی تمہارا گھر ہے، وہی تمہارا سب کچھ ہے. لیکن آپ کے کمپیریٹیولی جو دوسرے علماء کرام ہیں جو اس وقت بہت زیادہ پرووک کرتے ہیں لوگوں کو دوسری تیسری یا چوتھی شادیوں کے لیے یا ملٹیپل میرجز کرنے کے لیے، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک سرٹن پوزیشنس پر ہیں، سرٹن لیول پر ہیں، ان کی لوگ بات سنتے ہیں، ان کی فالوئنگ بھی ہے، ریچ بھی ہے، اور لوگ عمل بھی کرتے ہیں ان کی باتوں میں. دیکھیں بات کیا ہے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا وہ دینی سائٹ پہ نہیں کر رہا ہوں جی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں معاشرتی سائٹ کے اوپر. کہ اس absolutely. کے کیا آپ جب دوسری شادی کرو گے تو معاشرتی طور پر اس کے کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں، جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نوٹس کیے ہیں. اور یہ ایک ہی نوٹس نہیں کیا، میں ان 40 سالوں میں سب کچھ دیکھتا ہوا آیا ہوں جی. تو علماء کرام جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ظاہر ہے علماء کرام وہی بات کر رہے ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا، لیکن وہ بھی ایک کہ آپ
ان سب کے مطلب مجھے زیادہ دین کا ہر نہیں ایک پتا کی جی، مجھے بالکل زیادہ دین کا نہیں بالکل پتا، میں تو ایک لے مین ہوں، مجھے نہیں پتا، علماء کرام ظاہر ہے اس کے اوپر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر اپنی رائے کا اظہار فرما سکتے ہیں، بہتر طور پر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن میں ایک معاشرتی طور پر بات کر رہا ہوں کہ وہ ہوا کیا کہ عامر لیاقت نے جب دوسری شادی کرنے کے لیے گئے نا، جب دوسری شادی کرنے کے لیے گئے تو پہلا گھر ڈسٹرب ہو گیا، پہلا گھر جو ہے نا خراب ہو گیا. کیا ملا؟ دوسرا گھر بھی پھر خراب ہو گیا، دوسری شادی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر تیسری شادی کی، تیسری شادی کے بعد جو حالات اور واقعات ہیں وہ آپ اور میرے اور پوری دنیا کے سامنے ہے بالکل. کہ کہاں پہنچا دیا، کہاں گیا. مطلب تیسری شادی نے اس شخص کو قبر میں پہنچا دیا. اچھا جب آپ کے پاس یہ نیوز کیا آئی، وہ اتنی وہ جتنا عامر لیاقت جو ایک قداور شخص تھا پاکستان سمیت پوری دنیا میں، کیا وہ ایسے ہی قبر میں چلے گیا؟ کیا اتنی آسانی سے وہ قبر میں جا سکتا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جتنا میں جانتا تھا اس کو. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری صلاحیتوں سے نواز، لیکن چند صلاحیتیں میں آپ کو بتاؤں. اس کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ جو ہے نا، حافظہ جی بلا کا حافظہ دیا تھا. وہ سمجھ لے کہ فوٹو کاپی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیز پڑھ لی فوٹو کاپی ہو گئی، چلو چھوڑا ہٹا دو جی. بولنے کی صلاحیت ایسی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ جو ہے وہ بولتے تھے تو وہ لوگوں کے دل میں ان کی باتیں سحر کر جاتی تھی. ایبسلیوٹلی ٹرو. لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین، یہ 3 فن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ میں نے ان 40 برسوں کے اندر ان کے ساتھ جتنا عرصہ بھی میں رہا، جی کئی برس پہ محیط ہے ہمارا تعلق، ہماری دوستی، تو میں نے دیکھا 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ایسی بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ 3 جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ان میں دی تھی، ایسا میں نے آج تک پاکستان سمیت پوری دنیا میں کسی انسان میں نہیں دیکھی، کسی انسان میں نہیں دیکھی. چیف صاحب بریفلی اگر آپ بتائیں کہ جب آپ کو یہ نیوز ملی آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ خدا نہ خواستہ یو آر ایکسپیکٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اس طرح کی کوئی نیوز آ بھی سکتی ہے جو ان کی کنڈیشن تھی، اور جب یہ پوری انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ کی لائف کیسے چینج ہوئی؟ نہیں، میں دیکھیں، میرا ان سے چند باتوں کے اوپر اختلاف تھا. تو میں نے جب یہ نوٹس کیا نا کہ میں اب ان سے کہہ رہا ہوں، تو جب منہ پہ کہتا تھا کوئی بات تو کہتے کہ شیفا صاحب بالکل آپ نے کہا اور آئندہ شکایت نہیں ملے گی. تو یہ سنتے تھے میری بات کو اور کہتے کہ آئندہ شکایت نہیں ملے گی، چلو ٹھیک ہے. لیکن 4 دن بعد پھر وہی اپنا وہ اسی کام میں لگ گئے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ جب آپ نے مجھے یقین دلایا کہ جی آپ نے کہا صحیح کہا، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی، پھر یہ کیا ہے؟ اب وہ خاموش، کوئی جواب نہیں ان کے پاس. تو اس طریقے سے کرتے کرتے رہے. پھر دیکھیں پھر میں نے کیا سوچا ایک دن کہ دیکھیں بچہ ہوتا ہے نا گھر میں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بعض اس بچے کو تربیت کرنے کے حوالے سے، ہم اپنے بچوں کو گھر میں تربیت کرنے کے حوالے سے محبت کرتے، پیار کرتے، دل سے لگا کے رکھتے ہیں، لیکن اس کی تربیت کی جب بات آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا سا اس کو ذرا سا سختی کے ساتھ برت رہا ہے. بالکل. جیسے مثال کے طور پر ہم تھے بچپن میں، ہماری ماں کہتی تھی کہ نماز پڑھو گے تو کھانا ملے گا ورنہ کھانا نہیں ملے گا. اب ماں کا مقصد تربیت تھا کہ نماز پڑھو گے تو کھانا ملے گا ورنہ کھانا، مطلب ماں نہیں چاہتی تھی کبھی کہ کھانا اپنے بچے کو نہیں دوں، لیکن وہ تربیت کا حصہ تھا کہ نماز پڑھو گے تو پھر کھانا دوں گی ورنہ نہیں دوں گی. بالکل. تو اسی طریقے سے میں نے کچھ ان سے کہا کہ میں تھوڑا سا ان سے ڈسٹینس رکھوں، ڈسٹینس کروں، اور ڈسٹینس کر کے مجھے پتا تھا کہ میں ڈسٹینس کروں گا یہ بے چین ہو جائیں گے، اور یہ بے چین ہو جائیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں پوچھوں گا کہ پھر آپ کو جو میں سمجھاتا ہوں تو آپ میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا فائدہ مجھے آپ کو بولنے کا؟ بھائی آپ اپنے یہاں پر کچھ، میں اپنے پاس کچھ، اللہ اللہ خیر سے اللہ جو کہ ان سے رہا نہیں کا. پھر وہ نہیں، وہ تو میرے پاس پہنچ گئے دفتر، نہیں شیفا صاحب یہ کیا ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ تو سمجھا. ارے بھائی میں سمجھاتا تو ہوں لیکن میری بات پہ عمل بھی تو کرو نا یار. 4 دن بعد آپ وہی کرتے ہو، بات وہی جو آپ نے کرنا ہے. مرغی کی ایک ٹانگ، 4 دن بعد آپ نے پھر وہی کہا. اچھا نہیں آپ نہیں کروں گا، آپ پرومس، اب پرومس، چلو ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن وہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا. لیکن پھر جب میں نے ڈسٹینس کیا تو وہ اسی دوران جو ہے پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ پہلی جو وائف تھی، آپ یقین کریں، بشرا بھابھی ہم کہتے تھے، بشرا بھابھی بہت محبت کرنے والی عورت تھی ڈاکٹر صاحب سے، بہت پیار کرنے والی عورت تھی، بہت ٹیک کیئر کرنے والی عورت تھی، بہت خیال کرنے والی. بلکہ آپ یہ چھوڑیں، وہ تو قدم سے قدم ملانے والی عورت تھی. بشرا بھابھی کی بات کرو عامر لیاقت کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب پھر وہ باہر سے
دائیں سے بائیں جی سے آگے سے پیچھے سے وہ آنا. نہیں انفلوئنس میٹرز، اور آس پاس کا جو آپ کا سرکل ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز کو وہ ان کو جو کرنے میں. ہے وہ ایک ایسی طوفانی لہر کے ساتھ بہا کے جو ہے وہ سمندر کے بیچ میں لے جا کے اسے غرق کر دیا اس شخص کو. یہ ہوا جو ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. چیپا صاحب ٹورڈز دا اینڈ ہم ڈیجیٹل سائٹ پہ آتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی سائٹ پہ. آپ نے میرے کو بھی جذباتی کر دیا آپ نے عزیر بھائی. نہیں، جب چیزیں جب آپ کہتے ہیں جب اندر سے نکلتی ہیں تو وہ جی کہاں قابو میں رہتے ہیں. ہاں چیپا صاحب ڈیجیٹل سائٹ پہ آتے ہیں، تھوڑا سا کانورزیشن کو لائٹر نوٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی. اوکے، تو چیپا صاحب ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کافی ایسے انسٹنس ہوئے جہاں پہ آپ کی جو فالوئنگ ہے وہ مزید بڑھی. آلریڈی آپ کو کافی لوگ فالو کر رہے تھے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ انسیڈنٹ، جب ایک افریقن امریکن عورت جو ہے US سے جب یہاں پہ آئی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خبروں کی زد میں تھیں. اینڈ اس طرح کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ اکثر وائرل بھی ہوتی ہیں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ. وہاں پہ آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا انیشیلی، لیکن لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے ایک کامیکل وے میں جو ہے اس کو پورٹرے کر دیا گیا. انیشیلی ہم نے دیکھا کہ چاہے گورنر ہو یا جو اتھارٹیز ہیں لا انفورسمنٹ، وہ کافی سیریسلی ایکٹیو تھے. اس کے بعد جب آپ انوالو ہوئے تو اس کی جو سیریسنیس تھی وہ ایک ٹائم بعد کم ہو گئی. اس پورے انسیڈنٹ کو بتائیں کہ آپ کے لیے کوئی لرننگ بھی تھی اس پورے انسیڈنٹ میں، اور یہ کس طرح ہوا جب آپ انوالو ہوئے. دیکھیں، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ چھیپا صاحب جو ہے نا وہ علم بردار. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ عورتوں کی جب حقوق کی بات آئے گی تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے ویمن رائٹس کے لیے آپ بہت ووکل ہیں. کے حوالے سے جی میں عورتوں کے حقوق کا علم بردار ہوں. یہ جو اونیجا امریکن خاتون تھی یا یہ بھی تو ایک عورت تھی. اب یہ ایک عورت آپ دیکھیں کہ کبھی وہ سڑکوں کے اوپر بیچاری ماری ماری گھوم رہی ہے، سڑکوں کے اوپر ماری ماری گھوم رہی ہے. اور جس لڑکے کے بلاوے کے اوپر یہاں آئی تھی وہی اپنا گھر بند کر کے بھاگ گئے. وہ کبھی کس سڑک کے اوپر اس کو تلاش کر رہی ہے، کبھی کس محلے میں تلاش کر رہی ہے، کبھی کس علاقے میں اس کو تلاش کر رہی ہے کہ وہ جس نے مجھے بلایا تھا وہ مجھے مل جائے. کہیں اس سڑک پہ مل جائے، کہیں اس سڑک پہ مل جائے، کبھی اس محلے میں مل جائے، کبھی اس محلے میں مل جائے. یہی دیکھا آپ نے. بالکل. مجھے اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ وہ کس ملک کی رہنے والی ہے، کس رنگ کی ہے، کس نسل کی ہے، کس مذہب کی ہے. مجھے تو پتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اوپر سے ایک عورت ہے. تو وہ بیچاری عورت جو ہے ماری ماری پھر رہی ہے، تو میں اس کو جو ہے لے کر اپنے پاس آیا اور لانے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا. اس کے پاس بیچاری کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. 1 درجن کپڑے اس کو میں نے جو ہے نا لا کے دیے. وہ جو آپ دیکھ رہے تھے نا، آپ کو ویڈیوز کے اندر نظر آ رہی تھی کہ جو کپڑے پہنے ہوئی مشرق کی جو کپڑے پہنے ہوئی تھی، یہ آپ کے چھیپا صاحب نے اس کو لے کے. اچھا، پھر اپنے پاس رکھا، اس کی ٹیک کیئر کی، اس کی دیکھ بھال کی. اس نے جو جو فرمائشیں کی کہ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہ پہننا ہے، مجھے جو فرمائشیں کی ہم نے اسے پوری کی. انسانیت کے ناطے. ٹھیک ہے. تو میں نے تو اپنا کوئی کام نہیں، میں نے تو اپنا انسانیت کے ناطے جو میرا ایک فرض بنتا تھا، میری ایک جو ڈیوٹی بنتی تھی وہ میں نے ادا کی. اس میں کیا ہو. اچھا، اب بعد میں وہ لوگوں نے اس کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو وہ کیا سیریسنس کا. اچھا، کوئی ایسا ٹائم آیا جس میں آپ کو ریگریٹ ہوا ہو کہ میں نے یہ ڈیسیجن شاید نہیں لینا چاہیے تھا، یا آپ اپنے ڈیسیجن؟ نیور. اچھا. میں آپ کو کہا کہ انسانیت کے حوالے سے جب کوئی بات ہو گئی تو آئی بلیو آن ایکشن، ناٹ کہ جو ہے میں اس پہ پچھتاوا کہ میں نے نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا ہو گیا. میں تو جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ جا کے آگے جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں. میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے دیکھیں اس لیے کہ میرا مقصد جو ہوتا ہے انسانیت کی مدد کر کے، انسانیت کی خدمت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کی مدد کرتے ہیں، کسی انسان کا خیال کرتے ہیں، کسی انسان کی جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو مقصد تو میرا پھر کیا ہوگا؟ پھر کس چیز کا دیکھنا کہ جی یہ اچھا ہو گیا، برا ہو گیا، جو بھی ہو، اچھا ہوا بھی تو بہت اچھا، نہیں اچھا ہوا تو بھی بہت اچھا. جی اللہ جانتا. چیپا صاحب، ٹورڈز دا سیکنڈ پارٹ ڈیجیٹل کے اوپر ہم نے دیکھا کہ آج کل آپ کی ویڈیوز بہت وائرل چل رہی ہیں. ٹیم چینج کیا آپ نے، یا پہلے ایسا آئیڈیا تھا؟ خود کر رہے ہیں آپ یا کوئی آپ سے کروا رہا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں تو ہمیں بینیفٹ ہوگا کسی قسم کا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ہر چیز کا کرنے کا کچھ مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا مقصد ہوگا کہ آپ کو بھوک لگی ہے, آپ پانی پیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پیاس لگی ہے. ہر چیز کا میں یہ جو ویڈیوز بناتا ہوں اس کا مقصد ہے, میں ان ویڈیوز بنانے کا, یہ ساری ویڈیوز جو ہوتی ہے موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں, اور ان موٹیویشنل ویڈیوز بنانے کا یہ میں خود کرتا ہوں, اور میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے, مطلب ہم مل کے, کانسیپٹ آپ کا ہوتا ہے ان ساری وہ ویڈیوز؟ نہیں کانسیپٹ, مطلب میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے وہ مل کے ہم جو بھی بھائی, ہم کوئی وہ ڈرامہ بنانے والے, کوئی فلم بنانے والے نہ, کوئی وہ تو نہیں نا بھائی, ہم تو چھوٹی سی ایک لے مین ہے بھائی, ہم تو, ہمیں جتنی سمجھ آتی ہے, جتنی اللہ نے عقل دی, اتنا جو سمجھ میں آتا ہے وہ جا کے ہم اپنا کر لیتے ہیں. کیا کرتے یہ بتاتے ہیں, کرتے یہ موٹیویشنل ویڈیو ہے. موٹیویشن میرا یہ مشن ہے, انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ یہ میرا مشن ہے, یہ میرا آبجیکٹ ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کے اندر یہ شوق, یہ جذبہ, یہ احساس پیدا کر دوں میں کہ وہ جب بھی ایک دوسرے کو مصیبت میں دیکھیں, تکلیف میں دیکھیں, پریشانی میں دیکھیں, کسی مصیبت آفت میں دیکھیں, تو وہ ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے تیار ہو جائیں. چاہے وہ مدد ان کی روپے پیسے سے ہو, چاہے وہ ان کی مدد چل کر ہو, چاہے وہ پاؤں سے ایموشنل ہو, ہاتھ سپورٹ سے ہو. ہو, کسی طریقے سے بھی ہو, وہ ایک دوسرے کی مدد کا, احساس کا جذبہ رکھیں. یہ پوری پاکستانی قوم کے اندر جذبہ اور یہ شوق جو ہے میں پیدا کرنا چاہتا ہوں, بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ ایک لیکن رمضان. آپ کو فرق نہیں پڑتا اگر اس پہ نیگیٹو کامنٹ آتے ہیں یا کسی قسم کا بھی, اگر اس کے اوپر نیگیٹو پروپوگینڈا ہوتا ہے یا بھی کر رہے ہیں اگر لوگ, تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کنٹینیو رکھیں گے اس کام کو؟ پھر میں نے آپ سے بات, پھر آپ دیکھیں, آپ پھر مجھے دوبارہ چھیڑ لیں. نہیں میں نہیں کہ چھیڑ رہا آپ بالکل دوبارہ آپ چھیڑ کو. لیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جب مقصد, میں نے آپ کو, آپ ان موٹیویشن ویڈیوز کا مقصد آپ کو میں نے عرض کیا نا, میں نے آپ کو بالکل کہ جناب کہ میں پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا, ایک دوسرے کا احساس کرنے کا, ایک دوسرے کی تکلیف, مصیبت, مشکل, پریشانی میں ساتھ دینے کا احساس اور جذبہ اور شوق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کریں. تو میرا مقصد تو یہ ہے نا. اب اس کا کوئی اچھا کہتا ہے, کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی میمز بناتا ہے, ارے اللہ تم سب کو خوش رکھے بھائی, اللہ بالکل. تم سب کو خوش رکھے. پھر بھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بھائی. کوئی میری میمز ہی بناتا ہے تو میری دعائیں تمہارے ساتھ. اللہ تمہیں خوش رکھے بھائی, اللہ تمہیں آباد رکھے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا اچھا کام پھر کر رہے ہیں. میں نے پھر عرض کیا آپ سے, میں نے کہ میرا مقصد نیک ہے یا نہیں ہے, بالکل. میری نیت نیک ہے یا نہیں ہے, اینڈ رزلٹ میرا جذبہ نیک ہے نہیں ہے, اور وہ کس چیز کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے, اور وہ کس کے لیے, انسانیت کے لیے. یہ پاکستانی کون ہے, انسانی ہے نا سارے, پاکستانی قوم کون ہے, انسان ہے. تو میں تو پوری ایک پاکستانی قوم کے اندر, پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک پورا معاشرہ مطلب ہے کہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں. پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ بیدار کرنا چاہ رہا ہوں, ایک شوق بیدار کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ کو غلط کر رہا ہوں. اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ میمز بنا رہے ہیں, آپ تنقید کر رہے ہیں, آپ کرتے رہے بھائی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں پھر بھی میں برا نہیں مانتا. میں نے آپ سے پہلے یہ کہہ دیا کہ نہ اچھا کرو گے تو آپ کا میں پھول کے گپا ہو جاؤں گا, جو میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی, نہ کوئی تنقید کرو گے مجھے تو یا میں اس کا نہیں, میں آپ کو اچھا کروں گا, نہ آپ کے اوپر غصہ کروں گا. میں نے دونوں صورتوں میں بھائی, آپ کا چھیبا صاحب جو ہے نا, وہ چاہے آپ کچھ بھی الٹا سیدھا بولے اپنے چھیبا صاحب کو, تنقید کریں, میمز بنائیں, گالیاں دیں, لیکن چھیبا صاحب ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہے, ہمیشہ دعا گو ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. تھینک یو سو مچ چھیپا صاحب, آپ کے ٹائم کا, اینڈ کچھ ایسی جو مسکنسیپشنس تھے اس کو کلیئر کیا آپ نے. اینڈ وی ووڈ لو ٹو ہیو یو ون مور ٹائم, کیونکہ کافی ایسی ڈسکشنز ہیں شاید رہ گئیں, لیکن اس کے بعد یہ پوڈ کاسٹ کوئی 5-6 گھنٹے کی ہو جاتی. بٹ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. اینڈ اینڈنگ نوٹ کوئی آپ کہنا چاہیں اگر ہماری آڈینس سے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھائی, ابھی کرنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت تکلیف میں, لوگ بہت پریشانی میں, لوگ تکلیف میں, پریشانی میں, یہ کہ ان کرائے کے گھروں میں میجورٹی رہتی ہے, ان کے پاس جو ہے مہینہ ایسے آنکھ بند کر کر آ جاتا ہے اور وہ کرائے کے پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے. بجلی کا بل آ گیا, اس کے بھرنے کے لیے پیسے نہیں, گیس کا بل آ گیا, بچوں کی تعلیم کی جو اسکول کی فیسیں ہیں, وہ لوگ بہت تکلیف میں, اتنی آمدنی ان کی نہیں ہے جتنے ان کے جو ہے وہ اخراجات ہیں. تو بھائی اللہ پاک نے اگر آپ کو صاحب ثروت رکھا ہے, اللہ پاک نے اگر آپ کو اتنی نعمتوں سے مالا مال رکھا ہے,
آپ اس قابل ہیں کہ مدد کریں تو اپنے پڑوس میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے اندر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں آگے بڑھ کر ان ضرورت مندوں کا، ان سفید پوش لوگوں کا ضرور ہاتھ تھامیں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال کریں، ان کا احساس کریں. ہم سے پہلے بھی جو دنیا میں رہ کر دنیا سے چلے گئے وہ کیا لے کے گئے، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، ہم بھی کیا لے کے جائیں گے. یہی چیزیں، اچھی یادیں کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہے لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں، اچھے لفظوں میں ہمارا ذکر کریں، اور ہم یہاں سے جو ہے وہ اچھی چیزیں، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کا پیار، لوگوں کی دعائیں یہ لے کے جائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میں نے چھوٹی سی بات آپ سے کہی ہے تو آپ اپنے ارد گرد ان تمام چیزوں کا جو ہے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں گے. آپ سب کو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. دس از می عزیر حسن سائننگ آف، اینڈ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور نئی ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر.